الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت کو بتاتے ہوئے کہا کہ الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والوں کے سامنے جب کبھی اللہ کا نام لیا جائے، جب کبھی اللہ کا ذکر ہو تو ایمان والے کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب کبھی قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو ان کا ایمان اس تلاوت قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. محترم حضرات، یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی وہ اپنی زبان پہ اس کا ذکر کرتا ہے. اگر کسی انسان کو کاروبار سے محبت ہے تو وہ دن بھر کاروبار کی ہی باتیں کرتا ہے. اگر کسی انسان کو کھیل سے محبت ہے وہ دن بھر کھیل کی ہی باتیں کیا کرتا ہے. اگر کسی انسان کو پڑھائی سے دلچسپی ہے، پڑھائی سے محبت ہے تو وہ انسان دن بھر پڑھائی کی باتیں کیا کرتا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے شوق ہوتا ہے، اللہ سے لگاؤ ہوتا ہے. تو لہذا ایمان والے اللہ سے محبت کی دلیل اس بات سے دیتے ہیں کہ وہ صبح شام دن اور رات اپنی زندگی کے قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. حضرات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ پکے اور سچے مومن کی پہچان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میرا بیڑا پار ہو جائے. بس اوقات دوسری ایک روایت ہے کہ جس میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایمان کے بہت شعبے ہیں، ایمان کے بہت اعمال ہیں، کوئی ایک ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی وجہ سے میری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں تمہیں ایک ایسا عمل بتلاؤں، تم چاہتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اور حضرات یاد رکھیے، ایک انسان جب شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے نا تو شریعت سے کہتی ہے کہ نیند سے جیسے ہی بیدار ہو اللہ کا ذکر کرو، جیسے ہی فجر کی نماز پڑھو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے مسنون اذکار پڑھا کرو، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اس سے پہلے شام کے مسنون اذکار پڑھو، جیسے ہی تم بستر پر جاتے ہو تو بستر پر جانے کے مسنون اذکار پڑھو، نماز پڑھتے ہو تو ہر فرض نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھو. ارے غرض یہ کہ بیت الخلا جاتے ہو تو اذکار پڑھو، دعا کرو، بیت الخلا سے نکلتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، دعا پڑھو. اگر تم جو ہے سواری پر جاتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، مسنون دعائیں پڑھو، کھاتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، مسنون دعائیں پڑھو، پیتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، مسنون دعائیں پڑھو، پہنتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، مسنون دعائیں پڑھو. یاد رکھیے، جو انسان شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو اس انسان کی زندگی کے ایک ایک قدم پر اللہ کا ذکر و اذکار ہوگا، وہ اللہ کو یاد کرے گا. اور اللہ نے جو کہا پہنتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، دعا کرو،
مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے گا، ہمارے مال میں برکت دے گا، ہمارے کھانے پینے میں برکت دے گا، گھر میں داخل ہوتے وقت اگر ہم دعا پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں خیر و برکت دے گا، سواری پر نکلتے وقت اگر ہم دعا پڑھیں گے تو اللہ ہمیں مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ یاد رکھیے، جو بندہ اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، گویا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جائے گا۔ اور حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار، بہت سارے ایسے ذکر و اذکار بتائے کہ جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہا پیارے نبی نے، کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو کہ میں اور سارے انبیاء اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ سارے کلمات میں سے سب سے افضل کلمہ ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی شخص الحمدللہ کہہ کر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا تمہیں المیزان، کل قیامت کے دن اس کا نام اعمال بھر دیا جائے گا، اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھر دیا جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ بس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی بندہ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ ملا دے، مطلب سبحان اللہ والحمدللہ اگر کہہ دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے لے کر زمین تک جتنی مسافت ہے، اتنے سارے نام اعمال اس کے جو ہے میزان میں رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی بندہ سبحان اللہ وبحمدہ اگر کہتا ہے تو پیارے نبی نے کہا ایسے انسان کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی پیاری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو کلمے ایسے ہیں جو ہماری زبانوں پر بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں، ہماری زبانوں پر بڑی آسانی کے ساتھ یہ کلمے ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہلکے سے کلمے کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں وزنی ہو جائیں گے۔ کہا کیا وہ دو کلمے ہیں؟ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ایسے کلمے ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو وزنی کر سکتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے سے۔ اور حضرات یاد رکھیے، استغفار یہ ایسا ذکر ہے جو ہماری زندگی کے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، یہ استغفار یہ ایسا ذکر ہے جو ہمارے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے، یہ ایسا ذکر ہے جو ہماری بیماریوں کو شفا میں بدلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا مجھے فقر و فاقہ ہے، غریب آدمی ہوں، تنگدست آدمی ہوں، کہا جاؤ استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میری کھیتی سوکھ گئی ہے، میں کیا کروں؟ کہا حسن بصری نے جاؤ استغفار کرو۔ بیٹھے لوگ پریشان ہو گئے، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا کہ مال میں کمی ہے، کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا کہنے لگا کہ میری کھیتی سوکھ گئی ہے، جاؤ استغفار کرو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کو سناتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور استغفار کا کثرت سے ورد کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولاد کو اولاد دے دے گا، فقر و فاقے والے کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی میں بدل دے گا، جو
جو بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد عطا کر دے گا. اللہ اکبر. تو رات یاد رکھیے یہ ذکر جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, جو ہمارے زبانوں پر بآسانی آ سکتا ہے لیکن ہم غفلت برتتے ہیں, سانس سانس میں جو ہے ذکر کرنا چاہیے. حضرات اسی کے ساتھ ساتھ اہل علم نے ذکر کی دو قسمیں کی ہیں. کہا کہ ایک ہے ذکر اللسان, دوسرا ہے ذکر قلبی. ایک ہے ذکر لسانی, دوسرا ہے ذکر قلبی. ذکر لسانی مطلب استغفار کرنا, سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ پڑھنا, سبحان اللہ والحمدللہ, یہ جو ہے ذکر لسانی ہے. ذکر قلبی کا مطلب کیا ہے؟ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے کائنات میں غور کرنا, جنت کو یاد کرنا, جہنم کو یاد کرنا, جہنم کے ہولناک عذابات کو یاد کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا, کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے اپنے دل میں کل قیامت کا ڈر بٹھانا, اور تنہائی میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر کر اپنی گناہوں پر رونا, کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں پر رونا, اپنی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہانا, یہ ذکر قلبی ہے. یاد رکھیے ذکر قلبی ہو ذکر لسانی ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر کرتے ہوئے جو کوئی انسان روئے اللہ کی خشیت سے, اللہ کی جہنم کو یاد کر کر, اللہ کے عذابات کو یاد کر کر جو کوئی انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بہا لے, پیارے نبی نے کہا کل قیامت کے دن ان 7 خوش نصیبوں میں اس انسان کو جگہ دی جائے گی کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے زندگی کے ایک ایک قدم پر, زندگی کے ایک ایک سانس پر, زندگی کے ایک ایک لمحے پر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور آگے جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب کبھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان والوں کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. ہمارا حال کیا ہے, جب کبھی ہم قرآن سنتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر قرآن کب ختم ہوگی, جب کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر امام صاحب نماز میں اتنی لمبی تلاوت کیوں کر رہے ہیں, جب کبھی ہم قرآن مجید پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کب اٹھ کر چلے جائیں. ارے غرض مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, رمضان کے بعد قرآن مجید کو چھو کر بھی نہیں دیکھتے, قرآن مجید کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے. کہاں ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب کبھی قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے غزوہ ذات الرقاع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیر ڈالا اور ڈال کر کہا 2 صحابی کو پہرا دینے کے لیے. اس میں سے ایک صحابی تھے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی تھے عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ. دونوں کو کہا کہ ہم یہاں پر آرام کریں گے, تم لوگ پہرا دیتے رہنا کہ کہیں دشمن آ کر ہم پر حملہ نہ کر دے. اب 2 صحابی آپس میں مشورہ کیے, کہنے لگے کہ دیکھیے آپ تھوڑی دیر سو جائیے, میں تھوڑی دیر پہرا دوں گا, اس کے بعد میں آپ کو جگاؤں گا, میں سوؤں گا, آپ پہرا دیجیے. تو اس لحاظ سے دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تو عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمار آپ آرام کریے, میں تھوڑی دیر پہرا دیتا ہوں. اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ پہرا دینے لگے. اب انہوں نے سوچا کہ میں خالی اوقات میں کیا کروں, لہٰذا میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. نماز شروع کر دی اور نماز شروع کے لیے نماز کے دوران سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. پڑھ رہے ہیں. دشمن نے دیکھ لیا, جو 2 پہرا دے رہے ہیں اس میں سے ایک سو رہا ہے اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہے. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ سیدھا دور سے تیر پھینکی اور سیدھا آ کر عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کو لگی. جیسے ہی لگنا تھا انہیں محسوس نہیں ہوا, نکال کر اس تیر کو پھینک دیے اور قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے. پھر اس کے بعد دشمن نے ایک اور تیر چلائی, جیسے ہی ایک اور تیر چلائی اسی زخم پر آ کر لگا اور پھر اس تیر کو نکالا اور تیر کو پھینکا. پھر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیے. تیسری تیر جب آ کر لگی حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا, فوراً سے نماز کو اختصار کر دیا. نماز کو اختصار کرنے کے بعد اپنے ساتھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اٹھائے اور اٹھا کر اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا عباد
تمہیں کیا ہوا؟ جب تمہیں پہلی تیر لگی تم کیوں نہیں اٹھائے؟ دوسری تیر لگی تم کیوں نہیں اٹھائے؟ تو اس وقت عثمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مگن تھا، اس قدر مگن تھا، مجھے ہوش ہی نہیں ہے کہ کب مجھے تیر آ کر لگی۔ اللہ اکبر! دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مگن ہے۔ کہا عثمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ وہ دشمن سارے صحابہ پر اور نبی پر حملہ کرتے تو میں اپنی تلاوت کو ایسے ہی جاری رکھتا۔ اللہ اکبر! حضرات دیکھیے یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، یہ تھے ہمارے صحابہ کرام کا ایمان۔ ارے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی یہ قرآن مجید کو جب سنتے تھے تو بے ساکھ رو بیٹھتے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بادشاہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ انہیں قرآن سنا رہے، نجاشی بادشاہ عیسائی بادشاہ ہیں، جب انہیں قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جیسے ہی انہیں اس نے قرآن کو سنا بے ساختہ رو دیا، بے ساختہ رو دیا، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ عیسائی بادشاہ ہے، قرآن کو سن کر رو رہا ہے۔ بسا اوقات مفسرین نے لکھا ہے اس بادشاہ کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھے سارے لوگ رونے لگے قرآن مجید کو سن کر۔ اللہ اکبر! تو حضرات یاد رکھیے ہمارے قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑیے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کریے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو ہم قدم قدم پر اللہ کا ذکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قدم قدم پر اللہ کا ذکر نہ کریں، کل قیامت کی دن جا کر ہمیں حسرت اٹھانا پڑے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر غیبت، چغلی، بہتان، نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ ہر قدم پر، ہر لمحے پر ہمارے ذکر کو، ہماری زبان کو تیرے ذکر سے تر رکھ۔ آمین۔